الناس میرے دوستو، کربلا والوں کی نماز کو دیکھو۔ حیدر کرار پیغمبر اکرم نے بڑی نمازیں پڑھی، کبھی میدان جنگ میں پڑھی، کبھی گھر میں پڑھی، کبھی مکے میں پڑھی، کبھی مدینے میں، کبھی عرش پہ، کبھی فرش پہ۔ لیکن حیدر کرار نے بھی بڑی نمازیں پڑھی اور دنیا جانتی ہے کہ ہزاروں رکعتیں پڑھی، ابھی میں نے بھی عرض کیا۔ لیکن جو کربلا والوں نے کربلا کے میدان میں نماز پڑھی ہے، اس کی کائنات میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ امام علی مقام روز عاشوراء جنازے بھی اٹھا رہے ہیں، جہاد بھی فرما رہے ہیں، اور آسمان کی طرف نگاہ بھی اٹھا کر دیکھتے جاتے ہیں۔ جناب کے تمام صحابی ہیں، جناب ابو تمامہ سماوی، انہیں عرض کیا مولا نماز کا وقت فضیلت داخل ہو گیا ہے، ہماری خواہش تھی کہ آخری زندگی کی نماز آپ کی اقتدا میں پڑھ کے مرتے۔ امام نے جب اوپر نگاہ اٹھائی فرمایا ہاں ابو تمامہ، یہ نماز ظہر کا وقت فضیلت ہے۔ پھر امام نے ایک دعا دی، ذکرت الصلاۃ، اے ابو تمامہ تو نے مشکل وقت میں نماز کو یاد کیا، میں حسین ابن علی دعا کرتا ہوں جعلک اللہ من المصلین، قیامت والے دن تر حشر نشر نمازیوں کے ساتھ فرمائے۔ معلوم ہوتا ہے نمازی ہو کر معشور ہونا امام کی نظر میں کتنا اہم تھا۔ امام نے یہ نہیں کہا تمہیں اولاد دے، جائیداد دے، یہ دے، فرمایا تو نے مشکل وقت میں نماز کو یاد کیا، میں حسین دعا کرتا ہوں اللہ تیرا حشر نشر نمازیوں کے ساتھ کرے۔ اس کے بعد امام نے جناب حبیب بن مظاہر اپنے جد امجد کے صحابی، بوڑھے صحابی کو، اپنے پرانے ساتھی کو حکم دیا کہ قوم اشقیاء کے پاس جاؤ اور ان سے کہو اتنی دیر کے لیے جنگ روک لو، ہم اللہ کی نماز ادا کر لیں۔ مورخین نے جو جواب لکھا، انہوں نے بے دینوں نے جو جواب دیا، میں نے بھی مجبوراً اپنی مقتل والی کتاب میں سعادت الدارین میں وہ نقل تو کیا ہے، لیکن آپ کا دل میں دکھانا نہیں چاہتا۔ آپ کو وہ ظالموں بے دینوں کا جواب نہیں سناتا کہ انہوں نے کیا کہا۔ باوجود اس کے امام نے ہمت نہیں ہاری، اپنے مٹھی بھر اصحاب کو دو حصوں پہ تقسیم کر دیا۔ آدھوں کو فرمایا دشمن کے سامنے ڈٹ جاؤ، آدھوں کو حکم دیا میرے پیچھے سب بستہ کھڑے ہو جاؤ، اور دو آدمیوں کو حکم دیا تم میرے سامنے سینہ سپر ہو جاؤ۔ امام نے نماز پڑھی ہے، میں کہتا ہوں اور دعوے سے کہتا ہوں جس طرح کربلا والوں نے نماز پڑھی ہے، آدم سے لے کر خاتم تک کسی نبی کو بھی ایسی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ امام نماز پڑھ رہے ہیں، چند آدمی پیچھے کھڑے ہیں، دو آگے کھڑے ہیں، اور دو جو آگے کھڑے ہیں تیر آ رہے ہیں، نیزے برس رہے ہیں، پتھر شائیں شائیں کر کے آ رہے ہیں۔ ابو ثمامہ کی خواہش ہے میرے سینے پہ لگے میرا امام بھی بچ جائے، میرے امام کے مقتدی بھی بچ جائے، میرا ساتھی بھی بچ جائے۔ دوسرے کی خواہش ہے میرا سینہ چھلنی چھلنی ہو جائے، میرا ساتھی بھی بچ جائے، میرا امام بھی بچ جائے، میرے امام کے غلام بھی بچ جائیں۔ ادھر امام نے بطور نماز خوف 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرا، ادھر ابو ثمامہ سیداوی نے ایڑیاں رگڑتے ہوئے آخری سانس کی ہچکی لے کر اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ اتنا کہا مولا حل وفیت ہو، فرزند رسول مجھے اتنا فرماؤ میں نے نہ آپ کی وفا کا حق ادا کر دیا ہے۔
امام نے فرمایا اس بات میں جواب دیا ہاں تو نے وفاداری کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا مولا قیامت والے دن اپنے نانے بابے کی بارگاہ میں مجھے بلانا نہیں۔ امام نے فرمایا عجیب جملہ ہے، فرمایا انت امامی فی الجنہ کما قال، فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میرے آگے آگے ہوگا، پہلے تو جنت میں جائے گا اس کے بعد میں جاؤں گا۔ یہ وہ لجپال امام ہیں جو دنیا میں بیٹھ کر جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ اگرچہ مسائل بڑا ہو گیا لیکن دل چاہتے 2-2.5 جملے اور بھی عرض کر دوں۔ حضرت امام حسین نے جب خیمے سے رخصت ہو رہے تھے تو جناب زینب عالیہ سے ایک وصیت کی تھی، اختی زینب لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، بہن زینب جب تک زندہ رہو نماز پڑھتی رہو، نماز تہجد میں مجھے دعا میں بلانا نہیں۔ شیخ جعفر نقدی نجف اشرف کے عالم گزرے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے زینب الکبریٰ، اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین راوی ہیں، فرماتے ہیں کربلا سے لے کر کوفہ سے لے کر شام سے لے کر مدینے تک اگرچہ کئی گھنٹوں کے سفر ہوتے تھے، میری پھوپھیاں بے گجاوا اونٹوں پہ سوار ہوتی تھی، ظالم نماز کے لیے اونٹوں کو روکتے بھی نہیں تھے، وضو کے لیے پانی دیتے بھی نہیں تھے، لیکن میری پھوپھی اماں نے ان حالات میں گھر کر بھی نماز تہجد کبھی قضا نہیں کی۔ یہ ہے خاندان نبوت کا کردار، یہ ہے حسین ابن علی کی سیرت اور ان کی روش و رفتار، اور یہ ہے ان کی بہنوں کا ام المصائب زینب عالیہ کی روش و رفتار۔ خدا بند عالم ہمارے مردوں کو آل محمد کے مردوں کے نقش قدم پر اور ہماری مستورات کو مخدرات عصمت و طہارت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سدھر جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی اچھا انشاءاللہ۔ تو میرے عزیزو ایک دفعہ ہاں جی ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ جلدی قل ہو اللہ پڑھ کے بانیان مجالس معاملین مجالس مرحومین و مرحومات کی روحوں کو احسان ثواب کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الہ العالمین اس مجلس کا ثواب، ان دونوں صورتوں کا ثواب، بانیان مجالس، انجمن کا نام کیا ہے؟ انجمن جعفریہ، انجمن جعفریہ کے مؤسسین بانین، ان کے مرحومین و مرحومات کی روحوں کو پہنچا، بلکہ تمام حاضرین مجلس کے مرحومین و مرحومات کی روحوں کو پہنچا۔ یا اللہ جو مومنین مومنات بیمار ہیں ان کو لباس صحت عطا فرما، اور خاص طور پر چند آدمیوں کا نام لکھا گیا ہے، رضی حسین صاحب، والدہ جناب محسن خان صاحب، محمد حیدر صاحب ابن ملک محسن علی، ملک محمد اسلم، اور حسین سجاد میکن اور حسن سجاد میکن، اور شیخ عرفان علی اور زوجہ شیخ اسد عباس
والدہ جناب ثقلین شاہ، والدہ جناب اسد عباس اور والدہ حاجی محمد حسین اور مولانا سید جلیل نقوی مولانا عبد الجلیل شاہ نقوی، یا اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ ان کے علاوہ جو مومنین و مومنات بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ ہمارے ان میں جناب سید ریاض حسین شاہ صاحب آپ بھابڑا بھی سخت علیل ہیں، یا اللہ بیمار کربلا کا صدقہ ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جہاں بھی علی ولی کے غلام رہتے ہیں پورے ورلڈ میں، پورے عالمین میں، ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور دشمنان اہل بیت کو تباہ فرما، دشمنان ملک و ملت کو نیست و نابود فرما، پاکستان کو امن سان بنا اور مہنگائی اور جو ہے بے روزگاری ان پر کنٹرول فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے انصار و اعوان کی مقدس فہرست میں درج فرما۔ ہمارے عزیز محترم جناب مولوی نذر عباس صاحب کہ بیٹی بیمار ہے، اس کو بھی صحت کاملہ عطا فرما، اور باقی جو مومنین بیٹھے ہیں جن کی جو حاجت شرعی ہے وہ پوری فرما، جس کی جو مشکل ہے وہ آسان فرما، ہمارا خاتمہ اسلام و ایمان پر فرما، حشر نشر چہاردہ معصومین کے سچے غلاموں کے زمرے میں فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بحق النبی و اہل بیتہ المعصومین۔ اللہم صلی